بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المادۃ والحیات ایک اہم بحث ہے جو جدید علم کلام میں مطرح ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی، اور وہ ہے بحث حیات، اور یہ ہے اس بات توحید کے لیے۔ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں، کوئی دقیق بحث نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کرتے جائیں تو بس آسان سی ہے۔ المادہ والحیات، ہم نے گزشتہ دروس میں کئی مرتبہ کے کہا کہ زندگی سے زندگی نکلتی ہے، زندگی سے زندگی ملتی ہے، مردہ سے زندگی نہیں ملتی۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اصل مادہ ہے، وہ خود تو مردہ ہے، لیکن اس مادہ سے حیات نکلتی ہے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے نکلتی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے 3-4 ان کے نظریات بیان کریں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں جو توحید کے قائل ہیں کہ بھائی حیات سے حیات نکلتی ہے، موت سے، میتہ سے حیات نہیں نکلتی۔ ایک پتھر ہے جس میں کوئی جان نہیں، اس پتھر سے کسی کو حیات نہیں ملتی۔ مٹی ہے، خاک ہے، اب یہ مادہ تو ہے لیکن یہ مادہ میتہ ہے، اس سے کسی کو حیات کیا ملنی ہے؟ الی آخری جتنے بھی مادے ہیں جن کو مادہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود حی نہیں ہوتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اسے حیات ملتی ہے۔ 2-3 صفحات ہیں لیکن بالکل آسان سی بات ہے، تھوڑی سی بھی آپ توجہ کر لیں یا بہتر ہے اس کو ساتھ ساتھ لکھ دیں، جو بالکل آسان سمجھ آنے والی چیز ہے، کوئی باریک اور گہرائی والی چیز نہیں ہے۔ یہ ان سے ہماری جو ہے گفتگو ہے، اور اس دلیل کو یعنی اس دلیل حیات آپ اگر اس کا نام رکھ دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، یعنی آپ یوں کہیں کہ حیات کو دلیل اس بات توحید کے لیے، اس بات خالق کے لیے۔ حیات کو کیسے دلیل بنائیں؟ فرماتے ہیں 4 مقدمے ہیں، ان 4 مقدموں کو جب ملائیں گے یہ ایک مکمل دلیل بن جاتی ہے، بالکل آسان۔ المادۃ والحیات فرماتے ہیں ان الحیات سر من الاسرار الکونیہ، حیات زندگی کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسراروں میں سے ایک سر ہے۔ آیۃ من اکبر آیات اللہ فی الکون، اس کائنات میں اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے اکبر بڑی نشانی یہی حیات زندگی۔ وَإِنَّ مَسْأَلَةَ الْحَيَاةِ مِنْ أَهَمِّ دَلَائِلِ التَّوْحِيدِ، اس بات توحید کے لیے، اس بات خالق کے لیے جو دلیلیں دی جاتی ہیں ان میں سے ایک اہم دلیل، بہت اہم دلیل، یہی دلیل مسئلہ حیات ہے۔ ایسی دلیل ہے الذی تطمئن النفس الیہ، کہ انسان اس دلیل کو جب سمجھتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید درست ہے، عقیدہ خالق درست ہے۔ وَيَزْدَادُ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْقَدِيرِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ پر جو ایمان کا پر جو ہمارا ایمان ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ هذا الدلیل یتعلق بمقدمات 4، 4 مقدمات ہیں، اب ان 4 کو جب ملائیں گے یہ ایک کامل دلیل بن جاتی ہے۔ اچھا، بالکل آسان، بالکل آسان۔ نمبر 1، الاول، پہلا مقدمہ، یعلم الکل ان المادۃ فی ذاتها فاقدۃ للحیات، سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ مادہ میں حیات نہیں ہوتی۔ ایک پتھر اٹھا لو، اس پتھر میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ مٹی کا ذرا ڈھیلا اٹھا لو، اس میں کوئی حیات خود اس میں
خود. ٹھیک ہو گیا جی. مادہ کی ذات میں کسی قسم کی حیات نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں. ایک. نمبر 2 دوسرا مقدمہ اس کے ساتھ یوں ملائیں، لا خلافہ، اور اس پر بھی اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا کہ ان الحیات انما تاتی من الحیات، زندگی سے آتی ہے، زندہ سے کسی کو زندگی ملتی ہے، حی سے کسی کو حیات ملتی ہے. انہا لا تنشأ الا من الحیات، یعنی حیات سوائے حیات کے، حیات حی کے علاوہ کہیں اور سے نہیں آتی. دینے والا حی نہ ہو تو اس سے کیسے حیات آگے نکلے گی. خوب. وَأَمَّا نَظْرِيَّةُ التَّوَالُدِ الذَّاتِ فَقَدْ ثَبَتَ بُطْلَانُ عَمَلِيَّةٌ، توالد ذاتی کا نظریہ بھی عملاً اس کا بطلان ثابت ہو چکا ہے. توالد ذاتی کسے کہتے ہیں؟ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیے، آگے آ رہا ہے اگلے صفحے میں. توالد ذاتی کیا ہے؟ 3 قسم کی مرادیں لکھی ہیں کہ توالد ذاتی سے کیا مراد ہے. توالد ذاتی یعنی مادہ سے زندگی کا، حیات کا خود نکلنا، کسی حی کے بغیر از خود. یہ آگے آ رہا ہے، اس کو واضح کرتے ہیں وہاں پر، فی الحال آپ یہاں پریشان نہ ہوں کہ یہ کیا ہے. آگے آ رہا ہے توالد ذاتی کیا ہے. ان توالد ذاتی کیوں یہ توالد ذاتی والا نظریہ، اس کا بطلان عملاً ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نظریہ توالد ذاتی کا باطل ہے. توالد ذاتی کیا کہ ایک مادہ ہو جس میں حیات نہ ہو اور اس سے از خود حیات نکل آئے، ایک حی نکل آئے، ایک حیوان جاندار نکل آئے. یہ باطل ہے. کیوں؟ وہ اس لیے ان توالد ذاتی ان کانا طبیعیاً، اگر یہ توالد ذاتی طبیعت میں ہوتا، طبعی ہوتا، لتکرر ہو، تو پھر یہ بار بار ہوتا، ایک دفعہ نہیں، بار بار ایسا ہوتا. والحال انہ لم یتکرر منذ الآباد البعیدہ، اس لیے کیوں لمبی عرصہ گزر گیا، کبھی بھی یہ دوبارہ اس کا تکرار نہیں ہوا. جو لوگ توالد کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا حی تھا وہ اس مادہ سے نکلا. تو بھئی اگر مادہ کی طبیعت میں یہ ہے کہ ایک حی اس سے نکل سکتا ہے، جو چیز طبیعت میں ہوتی ہے وہ تو بار بار ہوتی ہے. یہ تو پھر کبھی نہیں دیکھا پریکٹیکل لائی میں کہ کبھی ایسا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے. ان التوالد الذاتی اذا کانا قد تحقق لأول مرۃ طبق نوامیس الطبیعہ، اس لیے کہ بقول آپ کے کہ یہ توالد ذاتی اگر پہلی مرتبہ طبیعت کے قوانین و قواعد اور اصول کے مطابق متحقق ہوا تھا، قواعد طبیعت، قواعد جو انسان طبیعت کے ہیں قواعد، اس کے مطابق ایسا ہوا تھا، فَإِنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ، تو پھر رک نہ جاتا، بل یتکرر، بلکہ بار بار ایسا ہوتا رہتا کہ مادہ سے حی نکلتے رہتے، طبق نوامیس الطبیعہ، طبیعت کے اس قوانین اور اصولوں کے مطابق. کیونکہ جس کی طبیعت میں ہوتا ہے اس میں تکرار ہوتا ہے، وہ ایسا تو نہیں ایک دفعہ ہوا اور پھر ختم. کیسے؟ مثال دے رہے ہیں، مثلا مثل وجود الماء، یہ پانی، اس کا وجود، یتقرر کلما وجد الترکیب الخاص، جب بھی آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ایک خاص طریقے سے ملایا جاتا ہے اس سے پانی وجود میں آ جاتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ہم نے ملایا تھا اور ایک خاص اس انداز میں تو پانی بن گیا تھا، اس کے بعد ختم. نہ، ختم نہیں ہے، چونکہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے امتزاج کی طبیعت میں یہ ہے کہ پانی وجود میں آتا ہے، لہذا بار بار ہوتا ہے. اگر اس مادہ سے توالد ذاتی ہوا حیات کا تو پھر ہمیشہ ہوتا رہتا، یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ ہوا تو پھر ختم، یہ نہیں ہو سکتا. تیسرا مقدمہ بالکل آسان، وہ یہ ہے کہ ان الارض فی البدایہ
لم تکن صالحتن للحیات علیہا، یہ کرہ ارضی، یہ جو زمین ہے ابتدا میں حیات کے لیے درست نہ تھی، مناسب نہ تھی، اس میں حیات زندگی نہیں گزر سکتی تھی، وجہ لے حرارت حل عالیت جداً، چونکہ اس میں بہت گرمی تھی۔ کئی دفعہ یہ لفظ ہم نے گزارش کیا کہ یہ کرہ ارضی ایک زمانے میں آگ کا بگولا تھا، تو آگ پر کیسے حیات ہو؟ ابھی آپ سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، آئی کا نیٹ کا دور ہے، او فلاں جگہ آتش فشاں پھٹ پڑا۔ وہ آتش فشاں کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین کے اندر سے ایک آگ نکلتی ہے۔ خوب، یہ تھا۔ اب ذرا ترتیب سے چلنا ہے۔ نمبر 1 کہ مادہ میں حیات نہیں ہے۔ نمبر 2 حیات سے آتی ہے۔ نمبر 3 اس زمین پر ایک زمانے جب یہ آگ کا بگولا تھا حیات ممکن ہی نہیں تھی، زندگی ممکن نہیں تھی۔ نمبر 4 لا یمکن نقل الحیات من القرات الاخرى، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی اور کرہ سے حیات کو نقل کر کے اس کرہ ارضی پر لایا گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیسے یہاں حیات آئی؟ یہ ہے جملہ، آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ لا یمکن نقل الحیات من القرات الاخرى، دوسرے قرات سے کیا حیات کو نقل کر کے اس کرہ ارضی پر لایا گیا؟ ممکن نہیں ہے۔ وَإِنَّ مُضَائِمَ الْبَعْضِ، بعض لوگوں کے یہ خیال ہے، بعض لوگوں نے یہ گمان کیا، نظام سے ہے نا مضام، بعض لوگوں کے خیالات یہ ہیں کہ بِأَنَّ الْحَيَاةَ نَازَلَتْ إِلَى الْأَرْضِ، کہ حیات زمین پر نازل ہوئی، مَحْمُولَةً عَلَىٰ نَيْزَكٍ مِّنَ النَّيَازِكِ، وہ جو شہاب ثاقب نہیں ہوتے، آپ دیکھتے ہیں یہ بعض اوقات سنتے ہیں اخبار میں کہ وہ جناب آسمان پتہ نہیں وہ سورج سے ایک ٹکڑا جدا ہوا، جناب ایک آ رہا ہے زمین پر آئے گا تو یہ ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں چاند سے، اس قسم کے گولے جو فضا میں آتے رہتے ہیں۔ یہ نظر سے مراد وہ ہے کہ آیا الذی تسقط علی الارض من السماء، بعض لوگوں نے کیا کہا کہ آسمان سے شہاب ثاقب کی طرح، گولوں کی طرح، ان میں سے ایک گولے کی طرح یہ حیات زمین پر نازل ہوئی۔ یہ جو گمان کیا اصبحت باطلتاً عملیہ، علمیہ، سائنس نے اس نظریے کو باطل قرار دیا کہ نہیں یہ فضول بات ہے، ایسی کوئی بات ہے کہ ایک گولہ نما چیز جو حیات اس انداز میں زمین پر آئی، اصبحت باطلتاً علمیاً، سائنسی لحاظ سے یہ باطل ہو چکی ہے۔ ایک لفظ یاد رکھنا، میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ ہم سائنس کے نظریات کو قبول نہیں کرتے جو وہ بدلتے رہتے ہیں، ہاں ان کے جو تجربات اور مشاہدات ہیں وہ ہم لیتے ہیں، تو یہ اس کی بات ہے کہ ان کے تجربات کیا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، لو سلمنا، ختم ہوگی بات، فرض کرو اور بفرض محال ہم آپ کی بات مان لیں کہ جناب ایسا ہی ہوا، آسمان سے ایک گولے کی شکل میں حیات زمین پر آئی، مان لیا۔ فَإِنَّا نَطْرَحُ نَفْسَ سوال، اب ہم آپ سے پھر ایک اور سوال کریں گے، کیا حول وجود الحیات فی تلک القرہ، جس قرہ سے یہ حیات اس کرہ ارضی پر نقل ہوئی ہے، اس قرہ پر حیات کہاں سے آئی تھی؟ پھر یہی سوال ہوگا۔ اِذَا النَّحْلَ اِذًا لَمْ تَكُنْ فِي الْبِدَایَةِ صَالِحَةً، چونکہ وہ قرہ بھی اس لیے کہ یہ بھی آخر ابتدا میں تو صلاحیت حیات نہیں رکھتا تھا، تو پھر یہاں سے کیسے آ گئی؟ فَمِنْ أَيْنَ نَشَأَتِ الْحَيَاةِ، پھر یہ زندگی، یہ حیات کہاں سے پیدا ہوئی؟ مَنْ هُوَ خَالِقُهَا، اس حیات کا خالق کون ہے؟ لَيْسَ فِي إِمْكَانِ الْمُلَاحِدَاتِ، ان ملحدین کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کا جواب دیں سوائے اس کے کہ وہ کہیں ان یقولوا اللہ۔ زبردست دلیل ہے، ان چار نکات کو ملا کر جب آپ دلیل قائم کریں گے مضبوط دلیل ہے۔ والمادیون لما عجزوا عن بیان بدایت الحیات علی الارض، یہ مادی لوگ جو دین کے قائل نہیں، جو اللہ کے قائل نہیں، جو توحید کے قائل نہیں، جو کہتے ہیں جی بس یہ مادہ تھا دنیا بن گئی، یہ مادی
جب اس ابتدائے حیات کو زمین پر بیان کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، یعنی وہ یہ جب نہیں بتا سکتے کہ زمین پر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، کیوں؟ اِذَنَّهُمْ رَأَوْا حِسِّيًّا، چونکہ وہ باقاعدہ اس چیز کو دیکھ چکے ہیں، حسن کیا کہ ان الحی لا یتولد الا من الحی، کہ حی کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، حی سے حی پیدا ہوتا ہے۔ اب کیا کریں؟ ادھر دیکھتے ہیں کہ حی غیر حی کسی کو حیات نہیں دے سکتا، ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زمین پہ تو ایک آگ کا بگولا تھا، یہاں تو حیات نہیں تھی، لیکن جہاں حیات اب آ گئی ہے تو یہ کہاں سے آئی؟ لا جاؤ ہوتا ہے پناہ لینا، لا جاؤ جس کو ہم بہانے بنائے، لا جاؤ پناہ لی، الی عدت ملائم، کئی گمانات کہ نہیں اس کی ابتدا اس انداز میں ہوئی، اس انداز میں ہوئی، مختلف، لتحلیل وجود الحیات علی الارض، تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ زمین پر حیات کا وجود کیسے آیا، تو اس کے لیے مختلف انہوں نے اپنے خیالات گھڑے۔ وحاولوا، اور پھر انہیں یہ کوشش کی کہ حیات کی تفسیر کریں کہ حیات کیا ہے۔ حیات ایک مفہوم مادی ہے، اور اس چکر میں پڑ گئے۔ وَلَكِنْ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتُ بِأَجْمَعِهَا، لیکن یہ ساری کوششیں ان کی بعد بالفشل ناکام ظاہر ہو گئیں، بعد یعنی اسباب یہ بالکل ناکام کوشش ہوئیں کہ ان سے وہ یہ حیات کا مفہوم مادی ہونا ثابت نہ کر سکے۔ اچھا، وہ کوششیں کیا تھیں؟ تقریباً 3 کو مفسر قرآن علی اللہ مقامہ شریف نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے یہ کوششیں کی۔ بس انہوں نے یہ کہا، پہلے کچھ قائل ہو گئے التولد ذاتی، تولد ذاتی۔ اچھا وہ کیا ہے جی؟ ذرا غور کرنا، تولد ذاتی سے مراد کیا ہے؟ تولد ذاتی سے مراد ہے فَزَعَمُوا فِي تَفْكِيرِهِمُ السَّطْحِ، ایک سطحی قسم کی، ایک ہوتی ہے نا اعلیٰ سوچ، ایک ہوتا ہے سطحی قسم کی سوچ، چھوٹی سوچ۔ انہوں نے گمان کیا کہ ان الدیدان، کہ یہ جو کیڑے شیڑے ہوتے ہیں، التی تتکون فی قطعۃ اللحم، جو گوشت کے ایک ٹکڑے میں پیدا ہو جاتے ہیں، گوشت کا ٹکڑا ہو یہاں ویسے زمین پہ پھینک دو تو کچھ دیر کے بعد، کئی گھنٹوں یا دنوں کے بعد اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں تولدت ذاتیہ، یہ ان کا تولد ذاتی ہے، دون تسلل الحیات من حیات اخری، انہوں نے اپنی زندگی کسی اور حی سے نہیں لی۔ یہ ان کا خیال ہے کہ یہ کیڑے بس خود ان میں حیات آ جاتی ہے، کسی اور حی سے نہیں لیتے۔ جواب، لیکن تجارب العلمیہ، لیکن سائنسی تجربات ثابت کر چکے ہیں کہ ان الدیدان لا تتوالد الا بجراثیمہم الحیات الموجودہ فی القطعۃ من اللحم۔ وہ کہتے ہیں کہ کیڑے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے اس میں کچھ حیات کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، اور ان حی جراثیم سے ان کو حیات ملتی ہے، نہ کہ آج خود یہ بغیر کسی حی کے نہیں ہوتے، وہ حی ان کو، وہ جو جراثیم ہیں وہ ان کو حیات دیتے ہیں۔ لہذا یہ بات بھی فضول ثابت ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، التولد ذاتی فی تفکیرہم التجربی، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تجربات کیے ہیں، ایک ہوتی ہے نا ویسے خیال کرنے کو، تجربے کی بنیاد پر ایک سوچ، ایک نظریہ، کہ ہمارا یہ سوچ اور نظریہ تجربے کی بنیاد پر ہے۔ اچھا وہ تجربہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ حِينَمَا فَهِمُوا بِالْمِجْهَرِ، مجہر اس کو پڑھنا ہے، اس میں اعلیٰ، مجہر کہتے ہیں ٹیلیسکوپ کو، ایک دوربین ہوتی ہے، ایک اس سے بھی بہتر دکھائی دینے والی چیز ہوتی ہے ٹیلیسکوپ، کہ ان قطرۃ الماء من الماطر لا توجد فیہا جراثیم، کہ ہم بارش کا ایک قطرہ لیا
اس بارش کے قطرہ کو ہم نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیک کیا، اس میں کوئی جراثیم نہیں تھے۔ اچھا، لیکن کچھ دیر کے بعد اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، فَظَعَمُوا أَنَّ الْجَرَاثِيمَ فِي مَا بَعْدُ، ان کا خیال یہ ہے کہ اسی پانی کے قطرے میں جس میں کوئی جراثیم پہلے نہیں تھے، بعد میں وہ جراثیم آ گئے، وہ ہیں عَلَىٰ طریقۃ التولد ذاتی، وہ جراثیم کا تولد ذاتی ہے، یعنی وہ جراثیم کسی حی سے پیدا نہیں ہوئے، کسی حیات سے ان کو حیات نہیں ملی، وہ حیات ان کو ذاتاً ملی ہے، ان کا خیال ہے۔ جواب: لیکن تجربات العلمیت الجدیدہ، جدید ٹیکنالوجی، جدید سائنسی تجربات، قامت بالقواف علی ہذہ النظریہ، وہ بھی اس نظریے کو ختم کرنے پر قائم ہو گئے۔ انہوں نے بتایا قضاء حاسمہ، مطلقاً، یعنی قطعاً حاسم ہوتا ہے ختم کرنا، بالکل، جس کو کہتے ہیں سختی کے ساتھ، کہ جدید سائنسی تجربات نے بھی اس نظریے کو بالکل، جس کو کہتے ہیں جی وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے کہ یہ ختم غلط نظریہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ٹیلیسکوپ سے دیکھا ہے اس بارش قطرے میں کوئی جراثیم میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لیورسومن نہیں ہے، لیکن بعد میں جراثیم آ گئے تو پس یہ تولد ذاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا حیث اثبتت، سائنسی تحقیقات و تجربات و مشاہدات نے یہ بات ثابت کی کہ ان الجراثیم، یہ جراثیم، اور والمیکروبات، یہ لفظ ہے میکروبات، میکروب مفرد ہے، میکروبات، اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا اس میں المانی میں تو وہ کہتے ہیں کائن حی لا یری بالعین المجردہ، کہ ایک ایسا جاندار ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اگر آپ اس کو ٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے تو اس سے نظر آتا ہے۔ اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں مائکرو گینزم، یہ اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، یعنی وہی چھوٹے چھوٹے کوئی ہوتے ہیں اس قسم کے جاندار چیزیں جو ہم نظر نہیں آتے۔ التی تعیش فی الماء، جو پانی میں ہوتے ہیں، یہ پانی میں بھی ہوتے ہیں، خون میں ہوتے ہیں، ہوا میں ہوتے ہیں وغیرہ، یہ اس سے بیماریاں ادھر ادھر منتقل کرتے ہیں جیسے وائرس وغیرہ کی بات ہوتی ہے۔ التی تعیش فی الماء حیوانات، کہ یہ جراثیم اور میکروبات بارے پانی میں رہتے ہیں، حیوانات مستقلہ، یہ ایک مستقل حیوان ہیں، جاندار ہیں، جن کی رہائش پانی میں ہوتی ہے یا خون میں ہوتی ہے یا ہوا میں ہوتی ہے، اس کی تفصیل وہاں ہے۔ تارد من الخارج الی الماء، باہر سے پانی میں آتے ہیں، باہر سے پانی میں آتے ہیں۔ ثم تتوالد فیہ، اور پھر جب وہاں آتے ہیں وہاں سے تتوالد، ازدواج کے ذریعے، مؤنث مذکر کے ذریعے، پھر اس میں سے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، علی طریق الحیات، الحیات، ایک حی سے دوسرا حی، ایک حی سے دوسرا حی، الی آخر ہی، اس ایک ایک کر کے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا تمہارا یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوا۔ بعد نے کہا نہیں، التولد ذاتی بالتخمیر، تخمیر کہتے ہیں چیز کا گل سڑ جانا، کہ جب ایک مادہ گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ کیڑے اسی مادہ سے ہوتے ہیں، گلنے سڑنے کے بعد کسی حی نے ان کو حیات نہیں ہوتی، ذاتاً تولد ہوتا ہے۔ کہ ان الحیات توجد فی المادۃ من تخمیرہا، کہ جب بھی کسی مادہ گل سڑ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو اس میں جو کیڑے آ جاتے ہیں وہ ذاتاً اس میں حیات آتی ہے، کسی حی نے ان کو حیات نہیں دی ہوئی۔ جواب: لیکن هذه المفروضۃ ایضا سقطت عن قیمتها، یہ مفروضہ جو تم فرض کر رہے ہو یہ بھی بیکار ہے، بے قیمت ہے، اس کی بھی کوئی وزن نہیں ہے۔ کیوں؟ بعد ما ثبت بالتجربۃ العلمیہ، اس لیے کہ یہ بھی سائنسی تجربات میں آ چکا ہے کہ ان المادۃ لو قطعت علاقتها بالخارج، اگر ایک مادے کو اس انداز میں آپ لیں کہ اس کا باہر سے کوئی تعلق نہ ہو، وحفظت بمفردها، اور بالکل اکیلا محفوظ، یعنی خاص انداز میں اس کو یوں محفوظ کرو کہ باہر سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو،
لا یاسر ای تخمیر، وہ گلتا سڑتا نہیں ہے، وہ ویسے کا ویسے رہتا ہے۔ ولا تتولد الحیات، پس حیات سے آتی ہے، لا تتولد الحیات الا اذا ورد الحیات من الخارج، پس اس میں حیات تب آئے گی، اس میں کوئی کیڑے جراثیم تب ہوں گے، وہ تولد حیات تب کرے گا کہ حیات خارج سے اس میں آئے گی، خارج سے کوئی حی آئے گا، وہ آ کر کسی اور حی کو حیات دے گا۔ فتتوالد الحیات فیہا علی طریق تو پھر باہر سے جب کوئی حی آئے گا وہ ایک کیڑا پیدا کرے گا، وہ دوسرا، پھر تیسرا، جیسے جراثیم کا سلسلہ ہوتا ہے جو نظر آئیں یا ہمیں نہ آئیں الی آخرہ۔ تو پس حیات سے حیات ہے، تو لہذا مادہ سے حیات نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔